الأجل مولا مولا. امام زمان آپ کیوں ہیں نہا کیجئے نور سے اپنے روشن جہاں. اے امام زمان آپ کیوں ہیں نہا کیجئے نور سے اپنے روشن جہاں. اے امام زمان اے امام زمان جلد پردے کو چہرے سے سرکائیے. جلد سرکائیے جلد سرکائیے. آئیے 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 آئیے. اب تو کر دیجئے اپنے رخ کو عیاں. اے امام زمان اے امام زمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ وشیعتہ وخدامہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ الطاہرین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام بچوں کی خدمت میں اس عید اکبر کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. یوں تو ہم ماہ مبارک رمضان کی عید مناتے ہیں. ابھی ہم نے بقرہ عید، عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں، وہ ہم نے منائی. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک عید ہے جسے اسلام نے عید اکبر کہا ہے. یہ عید اکبر کیوں ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں. اللہ نے ہمیں جو ہے یہ عید عطا کی ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ملتا ہے، کیونکہ ہم پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور اس لیے گناہوں سے دور رہتے ہیں. وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور ہم ماہ مبارک رمضان کی عید مناتے ہیں. عید الاضحیٰ، بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتحان دیا تھا، اللہ نے ان کا ایک امتحان لیا تھا. انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کے اس امتحان کو قبول کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے. اس وجہ سے اس یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. لیکن اسلام میں جو سب سے بڑی عید ہے وہ ہے عید غدیر، جسے عید اکبر کہا جاتا ہے. یہ عید اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دن پروردگار نے اسلام کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، اور پروردگار نے اپنی ساری نعمتیں، یعنی جتنی باؤنٹیز تھی، خود پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے ساری نعمتیں تمام کر دی، میں نے جتنی باؤنٹیز دینی تھی میں نے وہ کمپلیٹ کر دی. کیا باؤنٹیز؟ جب رسول اکرم نے علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، اپنا سکسیسر بنایا، اور ہمارے لیے رسول اکرم کے بعد ایک امام کو امامت کا اعلان کیا کہ میرے بعد علی علیہ السلام کی
پیروی کرنا، اسی لیے اسے عید اکبر کہا جاتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر کیا ہے، عید غدیر کیا ہے، اور کیا ہوا تھا، کیوں اسے عید اکبر کہا جاتا ہے، ہم اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ 10 ہجری کا واقعہ ہے، رسول اکرم حج پر گئے۔ یہ رسول اکرم کا آخری حج تھا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جب رسول اکرم حج کر چکے اور جب وہ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ہے جہاں پر جسے الجحفہ کہا جاتا ہے، جو غدیر کہتے ہیں a small pond اور a lake، جو جوفا سے 3 miles کی دوری پر ہے، اور یہ پونڈ اور یہ لیک کا جو نام تھا وہ تھا خم، اسی لیے اسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ تو جب رسول اکرم یہاں پر پہنچے تو جبرائیل امین آئے اور اللہ کا پیغام دیا، یعنی رسول اکرم کے اوپر ایک وحی لے کر آئے۔ سورہ مائدہ جو قرآن کا 5واں سورہ ہے، اس کی 67 آیت جبرائیل امین لے کر نازل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول پہنچا دو جو تمہیں اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے دیا گیا ہے یا نازل کیا گیا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے کار رسالت یعنی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو میرے پیارے بچوں، جب جبرائیل امین اس آیت کو لے کر نازل ہوئے تو رسول اکرم نے غدیر خم یعنی وہ جگہ پر ٹھہر گئے، لوگوں کو کہا کہ یہاں پر ہم رکیں گے، اور رسول اکرم نے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ آگے گئے ہیں انہیں واپس سے بلایا جائے پیچھے اس مقام پر، اور جو لوگ پیچھے ہیں ہم ان کا انتظار کریں گے۔ یہ غدیر خم بہت ہی زیادہ جو کلائمیٹ تھا بہت ہی ہاٹ تھا، کہیں پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ رسول اکرم کے لیے ایک سایہ بنایا گیا اور ٹینٹ بنائے گئے، رسول اکرم کے لیے کجاوا یعنی جو سیڈل ہوتے ہیں اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کا ممبر بنایا گیا۔ گرمی شدت کی ہے۔ اب رسول اکرم نے جناب بلال سے کہا کہ بلال اذان دو۔ جناب بلال کھڑے ہوئے اور انہوں نے اذان دینا شروع کیا، اور بہت زور سے انہوں نے آواز لگائی، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ تو جو لوگ بکھرے ہوئے تھے وہ سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، جو لوگ پیچھے تھے وہ لوگ آ گئے، جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو بھی بلایا گیا۔ اب یہ مجمع تقریباً جو تاریخ نے لکھا ہے، جو ہسٹری میں لکھا گیا ہے، یہ مجمع تقریباً 90,000 سے لے کے 1,20,000 لوگ وہاں پر جمع تھے۔ اچھا، ایک سگنیفیکنس اور بھی ہے اس غدیر کی جگہ کا، یعنی جو غدیر خم کا جو میدان ہے اس کا ایک بڑا سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے باقی سارے لوگ اپنے اپنے جو بھی کنٹریز ہے اس میں جاتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، سنگل پوائنٹ ہے جہاں سے سارے لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کنٹریز میں اپنے اپنے جو بھی جگہ ہے جہاں رہتے ہیں وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ مقام پر، اس مقام پر رسول اکرم نے لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جس طرح سے وحی آئی تھی، رسول اکرم نے ایک طویل خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد لوگوں سے یہ کنفرمیشن لیا۔ کیا کنفرمیشن لیا؟
کہ کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا رکھتے آپ رسول اللہ، آپ رکھتے ہیں ہم پر، ہم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ہماری نفسوں پر آپ ہم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر رسول اکرم نے علی علیہ السلام کو اٹھایا، بلند کیا اور کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی میں جس کا مولا، یہ علی اس کے مولا ہے۔ یعنی جو فضیلت رسول اکرم لوگوں پر رکھتے ہیں، رسول اکرم کے بعد وہی فضیلت علی علیہ السلام بھی رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، جب رسول اکرم نے یہ اعلان کر دیا، اس کے بعد رسول اکرم نے پھر یہ دعا کی اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، کہ پروردگار تو اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھتا ہو، تو اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھتا ہو، تو اس کی نصرت کرنا، اس کی ہیلپ کرنا جو علی کی ہیلپ کرتا ہے، اور تو اسے چھوڑ دینا، تو اسے فورسیک کر دینا جو علی کو فورسیک کر دیتا ہے۔ جب رسول اکرم نے یہ دعا کو ختم کیا، یہ دعا جب ان کی کمپلیٹ ہوئی، تو پھر جبرائیل امین واپس آئے ایک اور آیت لے کر۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آیت ہے، کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیارے بچوں، بہت ہی اہم آیت ہے یہ، جس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے اور یہ صاف ظاہر بھی ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کے بعد اسلام مکمل بھی ہوا، اور پروردگار نے اپنی نعمتیں بھی تمام کی، اور علی علیہ السلام کی ولایت سے راضی بھی ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کیا، کمپلیٹ کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتیں، اپنی باؤنٹیز تمام کر دی، کمپلیٹ کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ کون سا دین اسلام ہے؟ جب رسول اکرم نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ وہ ریلیجن ہے جو اللہ کا ریلیجن ہے، یعنی یہ وہ اسلام ہے جہاں پر رسول اکرم نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، تب یہ دین اسلام کمپلیٹ ہوا، اور اس دین اسلام سے اللہ راضی بھی ہے۔ جب یہ آیت جبرائیل امین لے کر آئے اور رسول اکرم نے اس آیت کی تلاوت کی، اس کے بعد رسول اکرم نے تکبیر لگائی، اللہ اکبر، اور پھر رسول اکرم نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا پروردگارا تیرا شکر کہ تو نے دین اسلام کو کمپلیٹ کیا، کامل کیا، اور اپنی ساری نعمتیں تمام کی، اور تو راضی ہے علی کی ولایت سے، علی کی ماسٹرشپ سے، علی کی سکسیسرشپ سے۔ یہ دعا کرنے کے بعد رسول اکرم نے علی علیہ السلام سے کہا
کہ تم جاؤ خیمے میں، وہاں جا کر بیٹھو اور لوگ آئیں گے تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور تمہیں کانگریچولیشن بھی کہیں گے، تمہیں مبارکبادی بھی دیں گے۔ لوگ یعنی 1,20,000 1,20,000 حاجی جمع تھے۔ اتنی گرمی تھی کہ لوگ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اتنی گرمی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اپنا جو پہننے کا جو بھی چادر وغیرہ ہوتی ہے وہ اپنے پیروں میں لیتے تھے، اتنی گرمی تھی۔ اور اس کے بعد یہ اعلان کے بعد رسول اکرم نے ایک ایک کو مبارکبادی کے لیے علی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ لوگ گئے، علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور مبارکبادی بھی دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خلیفہ اول وہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہ بھی گئے اور علی علیہ السلام سے کہا، بکن بکن لکا یبن ابی طالب اصبحت مولائی و مولا کلو مؤمن و مؤمنہ۔ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، تم میرے بھی مولا ہو گئے اور تمام مؤمنین و مؤمنہ کے بھی مولا ہو گئے۔ یعنی خلیفہ اول وہاں موجود تھے، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور مبارکبادی بھی دی۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ عید اکبر ہے، جیسا کہ ہم نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ یہ عید اکبر اسی لیے ہے کہ اس دن پروردگار نے دین اسلام کو کمپلیٹ کیا، اپنی نعمتیں کمپلیٹ کی، دین اسلام کو اپنا ریلیجن، پسندیدہ ریلیجن بنایا، اور علی علیہ السلام کی ولایت سے راضی بھی ہوا۔ اس لیے یہ دن ہمارے لیے عید غدیر یعنی عید اکبر کا دن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو عید جیسا، بلکہ یوں کہوں کہ اس سے زیادہ ہمیں اس دن کی اہمیت کو لوگوں تک کے پہنچانا ہے، اور اسے اس انداز میں منانا ہے کہ جب لوگ ہم سے پوچھیں کہ بھائی آج کون سا دن ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آج عید اکبر ہے۔ چونکہ کورونا کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتے، لوگوں سے مل نہیں سکتے، تو کم از کم ہم انہیں فون کریں، فون پر مبارکبادی دیں اور ان سے جو ہے خیر و خیریت پوچھیں۔ اگر ہمارے گھر میں بھائی بہن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اس عید کے موقع پر گلے ملیں اور ایک دوسرے کو گفٹ دیں۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ سب کو پھر ایک بار عید اکبر، عید غدیر مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کو علی علیہ السلام کی ولایت پر باقی رکھے، اور انشاءاللہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہم ان کے ساتھ مل کر اس عید کو منائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ہم سوالوں کی طرف، کہ آپ کے سامنے کچھ سوال پیش کیے جائیں گے اور آپ سب کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ جو جتنا جلدی جواب دے گا وہ ہمارے ونرز لسٹ میں آئے گا، اور انشاءاللہ ہم ان تک کے انعامات پہنچائیں گے۔ آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ یہ سوالات کو بہت غور سے سنیے، اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنے جلدی ان سوالوں کے جواب دیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر۔ تو بچوں، آپ ریڈی ہیں؟ تو ہم آپ کے سامنے سوال پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو وحی آئی تھی وہ وحی کیا ہے، یعنی وہ کون سا سورہ ہے اور کون سی آیت ہے؟ آپ کو سورہ نمبر بتانا ہے اور آیت نمبر بتانے ہیں، یعنی کون سی سب سے پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے
میدان خم میں، یعنی غدیر خم کے میدان میں کون سی پہلی وحی لے کر آئے تھے؟ دوسرا سوال، یہ غدیر خم کون سی جگہ پر ہے؟ غدیر خم کون سی جگہ پر ہے؟ اگر آپ نے ہماری سٹوری کو، ہمارے اس واقعے کو غور سے سنا ہوگا تو آپ کو یہ جواب جلدی سے مل جائے گا، آپ کو یہ جواب ایزی ہوگا۔ تیسرا سوال، غدیر خم کا سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ غدیر خم کا سگنیفیکنس کیا ہے؟ چوتھا سوال، کس نے علی علیہ السلام کو آ کر مبارکبادی دی اس طریقے سے کہ آپ مولا ہو گئے؟ یعنی ہم وہ جملے دہرا رہے ہیں کہ اے ابو طالب کے بیٹے، آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور تمام مومنین و مومنہ کے بھی مولا ہو گئے۔ پانچواں سوال، غدیر خم میں رسول اکرم نے کیا اعلان کیا تھا علی علیہ السلام کو اٹھا کر؟ یعنی آپ کو وہ جو پارٹ ہے وہ آپ کو جواب دینا ہے جو رسول اکرم نے غدیر خم میں اعلان کیا تھا علی علیہ السلام کو اٹھا کر۔ تو میرے پیارے بچوں، جلدی سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ جوابات بھیجیے تاکہ آپ ہمارے ونرز لسٹ میں آ سکیں۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس واقعے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ عید غدیر کیا ہے، عید غدیر کو عید اکبر کیوں کہا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔